ارشاد فرمایا بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہونا اس کی ممانعت کر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت شریفہ کے بعد مدینہ منورہ اور ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ میں اس زمانے اور اس دور کے تقاضوں کے مطابق رہائش گاہیں مکان تعمیر کیے گئے تھے۔ جیسے ہر 5-6 سال بعد تعمیر کے انداز بدل جاتے ہیں، مکانات کی حیات کی تبدیل ہو جاتی ہے، اس زمانے میں اکثر گھر ایسے تھے کہ جن کے دروازے جو ہیں وہ واجبی قسم کے تھے۔ بعض ایسے گھر بھی تھے جو محض آگے پردہ رکھا رہتا تھا، کوئی طاق وغیرہ نہیں تھے، اور بعض گھروں میں طاق بھی لگائے گئے۔ لوگوں کی عادت تھی کہ کسی سے ملاقات کے لیے جانا ہے تو بغیر اجازت کے گھروں کے اندر داخل ہو جاتے تھے اور جا کر ملاقات کرتے تھے۔ آج بھی بعض دیہاتوں میں اور بعض مقامات پر یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر والوں سے تعلقات ہوتے ہیں تو وہ اجازت لیے بغیر ہی اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی منزل میں ابتدائی حصے میں لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم کہ نہ داخل ہوا کرو اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں حتیٰ تستأنسوا یہاں تک کہ صاحب خانہ گھر والے سے اجازت نہ لے لی جائے۔ اگر گھر والا اندر داخل ہونے کی اجازت دے اور بلائے تو پھر اندر جائیں۔ اگر صاحب خانہ نے اندر بیٹھنے اور بلانے کے لیے آپ سے نہیں کہا تو قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل کی گئی کہ اپنے گھروں کے علاوہ جب بھی کسی کے گھر ملاقات کے لیے جاؤ تو پہلے اجازت لیا کرو، اور اجازت مل جائے تو پھر اندر داخل ہوا کرو۔ اور اجازت لینے کا ایک طریقہ بھی بتایا گیا، کیونکہ اس زمانے میں یہ بیل وغیرہ اور گھنٹیاں تو گھروں میں لگی نہیں تھیں، بعض گھروں کے تو دروازے تک نہ تھے۔ تو کیا طریقہ کار طے کیا گیا کہ جب بھی کسی سے ملاقات کے لیے جائیں تو گھر کے دروازے سے ایک طرف کھڑے ہو کر، بالکل دروازے کے سامنے بھی نہ کھڑے ہوا جائے بلکہ ایک طرف کھڑے ہو کر تو ذرا قدر اونچی آواز سے سلام کہا جائے، السلام علیکم، اور گھر والا آواز سن کر وعلیکم السلام بھی کہے گا، اور آپ کو اگر وہ اجازت دیتا ہے اندر بلاتا ہے پھر آپ اندر چلے جائیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے ایک واقعہ ایک صحابی کا نقل کیا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ایک صحابی سے ملاقات کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے، اور نبی کریم علیہ السلام نے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر فرمایا السلام علیکم، ایک مرتبہ فرمایا، اور پھر تھوڑا سا وقفہ کر کے پھر حضور نے سلام ارشاد فرمایا، اور پھر تھوڑی دیر وقفہ کیا، اور پھر تیسری مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے سلام کہا۔ وہ اندر سے جب 3 مرتبہ سلام کہنے کے باوجود کوئی جواب نہیں آیا تو نبی کریم علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ حضور ابھی چند قدم ہی چلے تھے تو وہ صحابی پیچھے دوڑتے ہوئے آئے اور نبی کریم علیہ السلام کو سلام کا جواب بھی عرض کیا، اور عرض کیا حضور آپ تشریف لے جا رہے ہیں، حالانکہ آپ ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میں نے 3 مرتبہ سلام کہا
اور اندر سے جواب نہیں آیا، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ تو صحابی رسول نے اس کی ایک توجیہ بیان کی کہ حضور آپ نے چونکہ فرمایا السلام علیکم کہ تم پر سلامتی ہو، تم سلامت رہو، تو یہ آپ کی میرے حق میں دعا ہے۔ تو میں نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا ہے تو آپ مزید بھی فرمائیں گے، میری سلامتی کی دعا فرمائیں گے، تو اس لیے میں نے جواب نہیں دیا۔ وہ جب واپس تشریف لانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اجازت 3 مرتبہ ہے۔ اس حدیث شریف کی روشنی میں ایک اصول طے پا گیا کہ جب بھی کسی کے گھر ملاقات کرنے جاؤ تو دروازے پہ 3 مرتبہ دستک دو۔ آج کل تو بیل لگی ہوئی ہے، تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ بیل 1 مرتبہ بجائی جائے اور پھر تھوڑا سا وقفہ کیا جائے۔ دروازے پہ دستک دینی ہے تو 1 دستک دے کے تھوڑا سا وقفہ کر کے پھر دوسری دستک دی جائے، پھر وقفہ کر کے تیسری دستک، چوتھی دستک کی اجازت نہیں ہے۔ اگر 3 مرتبہ دستک دینے سے بھی اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو پھر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے یہ مسئلہ استنباط کیا کہ پھر آدمی کو واپس آ جانا چاہیے۔ ممکن ہے کہ صاحب خانہ جو ہے گھر پہ موجود نہ ہو، یا دوسری صورت یہ ہے کہ گھر میں ایسی مصروفیت ہو کہ ان کا باہر آنا اس وقت ممکن نہ ہو، تو 3 مرتبہ اجازت جو ہے وہ مقرر کی گئی۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہر آدمی کی ایک مصروفیات ہوتی ہیں۔ آدمی جب کسی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو ممکن ہے اس کی کوئی مصروفیت کا وقت ہو، ذاتی مصروفیت ہو، لہٰذا یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ جس سے میں ملاقات کرنے جا رہا ہوں یہ اس کی مصروفیت کا وقت تو نہیں ہے۔ اگر اس کی کوئی مصروفیت کا وقت ہے کہ جس وقت میں اس کا ملاقات کرنا دشوار ہو تو ایسے وقت میں ملاقات کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ ملاقات کا جو وقت آسانی سے ملاقات ہو جائے اور اگلے کے معمولات جو ہیں ان میں بھی خلل واقع نہ ہو تو ملاقات کے لیے وہ مقرر کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی سے ملاقات کے لیے آپ جاتے ہیں تو پھر 3 مرتبہ اسے کہتے ہیں اجازت طلب کرنا یا اپنے آنے کی اطلاع دینا۔ تو 3 مرتبہ دستک دینے اور بیل بجانے کے باوجود اگر کوئی اندر سے نہیں آتا تو یہ شرعی مسئلہ طے پا گیا، پھر آدمی کو واپس آ جانا چاہیے، کوئی اور وقت ملاقات کے لیے منتخب اور مقرر کر دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی کو اپنی آمد کی اطلاع دینے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم کہا جائے تاکہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے اور وہ سلام کا جواب دے گا اور آپ کے آنے کی اطلاع بھی ہو جائے۔ اسلامی آداب زندگی اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کے آداب بیان کیے گئے۔ ایک مقام پر کسی کے ہاں اگر کھانے کی دعوت کے آدمی جاتا ہے تو اس کے آداب بیان کیے گئے، اور اس کی شان نزول ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب صحابہ کرام کی دعوت کی تو کھانا تناول کر لیا، سب صحابہ کرام نے، کھانے سے فراغت ہو گئی تو وہاں صحابہ کرام بیٹھے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر پھر قرآن مجید کی آیتیں نازل فرما دی کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے تجھے کھانے کی دعوت دی تھی تو کھانا تو ہو چکا، ضیافت ہو چکی، کھانا کھا لیا ہے، اب تم حضور کی خدمت میں بیٹھ گئے ہو، میرے محبوب کریم علیہ السلام کی کچھ اپنی ذاتی بھی مصروفیات ہمارا یہ بیٹھنا جو ہے میرے محبوب کریم علیہ السلام پر گراں گزرا ہے اور آپ کو اس سے تکلیف ہوئی ہے کہ تمہاری وجہ سے وہ پابند ہو کے بیٹھ گئے۔ اس لیے باقاعدہ آیتیں نازل کر دی گئیں کہ جب بھی کسی کے ہاں کھانے کی دعوت ہو یا کسی اور کام کے لیے دعوت دی جائے تو پھر جب کام ہو جائے تو پھر وہاں بیٹھنا صاحب خانہ کے لیے بسا اوقات اذیت کا سبب بن سکتا ہے۔
کہیں انہوں نے جانا ہو، کہیں کام کرنا ہو، دکان کی مصروفیت ہو، تو لہٰذا جس مقصد کے لیے جایا جائے جب وہ کام پورا ہو جائے تو پھر صاحب خانہ کو تکلیف دینا اور اذیت دینا جو ہے وہ اچھی بات نہیں۔ یہ آیات نازل ہو گئی اس موقع پہ، اور ایک دو مشاہدات میں نے بھی ایک دفعہ ایسے ہی دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف لائے لاہور میں، تو کسی کے ہاں فاتح کے لیے جب تشریف لے گئے، فاتح خوانی ہو گئی، تو اب جس کے گھر گئے ہیں تو دوسرے لوگ وہاں ملنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب وہ نہیں دیکھتے کہ بھئی وہ ان کے گھر آئے ہیں، ان کا معاملہ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں حضرت صاحب آئے ہیں، کہاں گئے؟ کہتے ہیں فلاں گھر گئے، تو سارا مجمع وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کا یہ ہوا کہ وہ صاحب خانہ کے لیے وہ بڑا اذیت کا باعث بنتا ہے۔ ایسے ہی ہوا کہ وہ کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، سنا یہاں حضرت صاحب آئے ہوئے ہیں، تو وہ حضرت صاحب تو جان چھڑائیں کہ بھئی یہ گھر والا میری وجہ سے پابند ہو گیا ہے۔ آخر اس نے میرے کان میں آ کے کہا، جو گھر والا تھا اس نے کہا جی ہم تو صرف آپ کے لیے کھڑے ہیں، یہ حضرت صاحب آئے ان کے لیے کھڑے ہیں، ہمارا کام مکمل ہو گیا، دعا کروا لی ہماری طرف سے، حضرت صاحب فارغ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے حضرت صاحب کہیں اور جانا ہو تو وہ پابند ہو جائیں، تو اس لیے ہم تو کھڑے ہیں آپ کو رخصت کرنے کے لیے۔ جب حضرت صاحب جائیں گے تو ہم اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے اپنے اپنے کاموں پہ چلے جائیں گے۔ تو میں نے بریلی شریف سے آئے تھے حضرت صاحب، جو سجادہ نشین تھے، ان کا گزشتہ 2-3 سال قبل انتقال ہو گیا تاریخ شریعہ، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ صاحب خانہ جو ہے انہوں نے کہیں جانا ہے، وہ آپ کی وجہ سے پابند ہو کے کھڑے ہیں۔ تو آپ نے جلال فرمایا یہ لوگ نہیں چھوڑتے، میں کیا کروں، میں تو آیا تھا ان کے گھر، یہ خواہ مخواہ ان کی بھی مصروفیت نہیں دیکھتے۔ تو آپ نے جلال فرمایا اور فوراً اور فرمایا کہ تم نے ملنا ہے تو آپ کسی اور جگہ ملو، یا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، میں تو کسی کے کام آیا ہوں اور آپ آ کے اس میں مداخلت کر رہے ہیں۔ تو جلال فرمایا اور گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو مقامات آج کی منزل میں جو ایک مقام گزرا ہے کہ جب بھی کسی کے گھر جاؤ تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ اجازت لو، ممکن ہے گھر والا کو مصروف ہو، کہیں جانا ہو۔ کئی دفعہ آپ کے ساتھ بھی یہ واقعہ آیا ہوا کہ آپ نے کہیں جانا ہے، فوراً ایک مہمان آ گیا، اس کی وجہ سے آپ کے 2-3 گھنٹے ضائع ہو گئے، وہ سارے کام آپ کے ہو رہ گئے۔ ہمارا دین اتنا پیارا ہے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے معاملات زندگی کے جو ہیں ان کے متعلق بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے قرآن مجید۔ اس ضمن میں ایک بات عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں تو اب یہ رواج ہے، آپ کو بھی ماشاءاللہ معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں، تجربہ ہوا ہوگا، اب یہ نوبت آ گئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ اگر آپ کسی کو سلام کہتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوا، سلام کہا لیکن اس آدمی نے جواب ہی نہیں دیا، توجہ ہی نہیں دی، یعنی اس کے نزدیک سلام کی اہمیت ہی نہیں۔ جبکہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث شریف میں 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا، فرمایا افشوا السلام، ایک دوسرے کو السلام علیکم کہنا جو ہے اس کو پھیلاؤ، اس کو زیادہ سے زیادہ رائج کرو۔ اور فرمایا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اسے کہے السلام علیکم، اچھے طریقے سے سلام کہے، اور جو جواب دینے والا وہ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کہنے والا کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو سننے والا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سلام کا جواب جو ہے وہ اچھے طریقے سے لوٹایا جائے۔ فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ 2 آدمی سفر کر رہے ہیں اور راستے میں پیدل جا رہے ہیں، اور آگے ایک درخت آ گیا ہے، راستہ تنگ ہے، ایک درخت آیا، ایک آدمی درخت کے اس طرف سے گزرا ہے، دوسرا اس طرف سے۔ تو فقہائے کرام نے لکھا ہے جب وہ درخت سے آگے جائیں تو پھر ایک دوسرے کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا ایک دوسرے کو سلام کہنے میں پہل کرو، اور اس کو درجہ زیادہ ملتا ہے جو سلام کہنے میں پہل کرتا ہے، ایک کو درجہ ملتا ہے، دوسرا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو سلام میں پہل کرے گا اس میں تکبر نہیں ہوگا، اور جس میں تکبر و غرور ہوگا وہ سلام کہنے میں کبھی پہل نہیں کرے گا، وہ کہے گا دوسرا ہی مجھے سلام کہے۔ یہ حدیث شریف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔
فرمایا جو پہل کرتا ہے سلام کہنے میں پہل کرتا ہے اس میں غرور اور تکبر نہیں ہوتا. اگر وہ یہ طریقہ اپناتا ہے تو غرور اور تکبر سے اللہ اسے محفوظ رکھتا ہے کہ وہ سلام کرنے میں پہل کر رہا ہے. فرمایا ہر سوار آدمی پیدل کو سلام کرے، پیدل آدمی سوار کو سلام کرے، اور ہر اجنبی اور جاننے والے سب کو سلام کہنے کا حکم ہے کہ آپ کسی کو نہیں جانتے تب بھی اسے سلام کہیں. راستے میں گزر رہے ہیں، آمنا سامنا ہو گیا، گزرتے ہوئے کہنا چاہیے السلام علیکم. 1 سیکنڈ لگتا ہے السلام علیکم. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو. یہ ہمارا دین جو ہے یہ سلامتی کا دین ہے. جب 2 مسلمان ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں. فرمایا کہ السلام علیکم کہنا جو ہے اسے پھیلاؤ، اور لوگوں کو کھانا کھلانا. اس حدیث شریف میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، اطعام الطعام بخش السلام، کہ کھانا کھلانے کی عادت ڈالو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، اور ایک دوسرے کو سلام کہنے میں پہل کرو اور سلام کہنے کو رائج کرو. تو یہ دینی تعلیمات کے وہ نقطۂ کمالات ہیں جس کا قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر کیا گیا. پھر آج کی منزل میں پردے کے احکام بیان کیے گئے کہ ہمارے گھروں میں جو عمومی طور پر پردوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، محرم اور غیر محرم کا جو تصور ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو آج وہ رشتے گنوائے گئے کہ جن میں پردے کی ضرورت نہیں. وہ رشتے گنوائے گئے جیسے بھائی ہے، بہن ہے، ماں ہے، بیٹا ہے، خالہ ہے اور چچی ہے. یہ جو مقدس رشتے ہیں، اور محرم وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ نکاح نہ ہو سکے، ایسا رشتہ جس سے نکاح نہ ہو سکے وہ محرم ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو معاملات ہیں پردے کے، یہ 22ویں پارے میں بھی گزرا تھا. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے فرما دیجیے کہ جب بھی اپنے گھروں سے نکلا کریں تو اوڑھیاں اوڑھ کر نکلا کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پردہ پہلے نہیں تھا اسلام میں، تو حضرت عمر نے یہ رائے دی تھی. نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور میں دیکھتا ہوں عورتیں جب گھروں سے نکلتی ہیں تو بعض ناہجار قسم کے لوگ جو ہیں عورتوں کو جانتے ہیں، تو میری رائے یہ ہے کہ پردے کے حکم ہونے چاہیے. یہ حضرت عمر نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں تجویز اور رائے عرض کی، تو اسی لمحے پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی. اور تمام مفسرین نے کتب تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پردے کی رائے جب تجویز پیش عرض کی سرکار کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت جو ہے قرآن کی آیتیں نازل کی. اب پردے کے احکام آ گئے. کوئی بھی خاتون جو ہے وہ پردے کے بغیر گھر سے نہیں نکلے. آج کی منزل میں فرمایا مردوں اور عورتوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمام ایمان والے مردوں سے فرما دیجیے کہ جب بھی راستوں پہ چلا کریں تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں. جب بھی راستوں میں چلیں تو اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں. اگر کسی فیملی میں ملاقات کے لیے بیٹھے ہیں تو وہاں بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. اور ایمان والی عورتوں سے بھی فرما دیجیے. مؤنث کے صیغے الگ ذکر آئے اور مذکر کے صیغے الگ آئے کہ ایمان والی عورتوں سے بھی فرما دیجیے کہ جب کسی مرد سے ملاقات کا وقت، جیسے بعض مواقع پر جانا ضروری ہو جاتا ہے، جیسے ڈاکٹر سے علاج کرانا ہے یا کوئی اور ٹیسٹ وغیرہ کرانا ہے، کئی ایسے معاملات میں وہاں شریعت اجازت دیتی ہے کہ ضرورت کے مطابق ملاقات کر سکتے ہیں. لیکن وہاں یہ حکم دیا گیا کہ ایک تو عورت کا باپردہ ہونا ضروری ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نگاہوں کو نیچا رکھا جائے، نگاہوں کی حفاظت کی جائے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مردوں کے لیے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. آج کی منزل میں وہ آیت کریمہ مردوں والی الگ گزری اور عورتوں والی آیت الگ گزری کہ اپنی ایک تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں، اور دوسرا اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں.
یعنی ہر اس معاملے سے بچیں، نگاہ کا معاملہ ہو یا دوسرا معاملہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا جو عمل ہے اس سے بچا جائے۔ ان دونوں آیات جو آج کی تراویح میں پڑھی گئی، سمجھنے کے لیے میں صرف ایک حدیث شریف عرض کرتا ہوں جس سے پوری بات آپ سمجھ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ انسان مجھے دو چیزوں کی اگر ضمانت دے دے، حضور نے فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دے دوں۔ اس حدیث شریف کے میں لفظ پڑھتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا میں یضمن لی امرین، جو مجھے دو باتوں کی ضمانت دے دے، اسمن لہ الجنہ، میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دے دوں۔ یہاں جمع کے صیغے سے اگر آیت آ جاتی مردوں عورتوں کا، یہاں بھی جمع کے صیغے ہیں نا قرآن میں، حکیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ جمع کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں پہ بھی نماز فرض ہے، عورتوں پر بھی نماز، اور زکوٰۃ مردوں پر بھی فرض ہے، عورتوں پر بھی۔ یہاں الگ صیغے نہیں آئے، یہاں صیغہ جمع کا ہے، اس میں مرد بھی شامل ہے، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ لیکن یہ انسان کی پاک دامنی، نگاہوں کا پاک ہونا اور بدعملی سے بچنا، یہ اتنا اللہ کے ہاں مقدم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے الگ صیغے ذکر کیے، عورتوں کے لیے الگ صیغے۔ کل المومنین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمام ایمان والے مردوں سے کہہ دیجیے، وکل المومنات، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجیے، الگ الگ صیغے آئے اور اہمیت واضح کر دی۔ یہاں حضور نے پھر جمع کا صیغہ استعمال فرمایا اور مردوں عورتوں سب سے خطاب فرمایا، فرمایا میں یضمن لی امرین، جو مجھے دو باتوں کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا ایک جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے اور ایک دونوں ٹانگوں کے درمیان۔ میرے آقا نے فرمایا جو مجھے ان دو امور کی ضمانت دے دے گا، اضمن لہ الجنہ، اس شخص کے لیے میں جنت کی ضمانت دے دوں۔ بعض گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس بات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، کوئی بچہ گھر میں آ جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ بچہ ہے، خیر ہے۔ دیکھیے کتنی باریکی کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا عربی میں بچے کو طفل کہتے ہیں، طفل بچہ۔ آج کی منزل میں گزرا کہ ایسے بچے جو دیکھنے میں چھوٹے ہیں لیکن وہ مرد و عورت کے سارے معاملات کو جانتے ہیں اور عورتوں کے اعضاء کے حوالے سے بھی ان کے ذہن میں باتیں ہیں، فرمایا ایسے بچوں سے بھی گھر میں پردہ کیا جائے گا۔ آج کی منزل میں یہ بیان ہوا کہ ایسے بچے جن پر عورتوں کے معاملات اور مردوں کے معاملات جو ہیں انہیں علم ہے، ان بچوں سے بھی جو ہے وہ پردہ کیا جائے گا اور ان کو بھی گھروں میں بغیر اجازت کے اس طرح داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو اسلام جو ہے پاک دامنی، عصمت اور طہارت اور تقدس کی طرف بڑا زور دیتا ہے۔ صوفیاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پردے کی اس قدر اہمیت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ ایک نابینا صحابی حضور سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے، تو حضور سے ملاقات کر رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں کوئی چیز پیش کرنے کے لیے تشریف لائی، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو نابینا صحابی ہیں، اس لیے وہ خاموشی سے آئیں، کوئی بات نہیں کی اور آرام سے آ کر وہ چیز سرکار کے سامنے رکھ دی۔ جب وہ نابینا چلے گئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک آدمی ملنے کے لیے آیا تھا تو تم سامنے نہیں تمہیں آنا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا تھے، وہ تو نابینا تھے، اس لیے میں نے جسارت کی اور میں آ گئی اور میں نے یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا۔ تو حدیث شریف میں میرے آقا نے فرمایا تم تو نابینی نہیں ہو، وہ تو نابینا تھا ٹھیک ہے لیکن تم تو نابینی نہیں ہو۔ یعنی اس حدیث شریف کو بیان کر کے ائمہ محدثین نے فرمایا کہ اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ پردے کی کس قدر اہمیت ہے۔ اور پھر 22ویں پارے میں جو پردے والی آیتیں گزری ہیں وہاں بات کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے بات کرے، غیر عورت سے بات کرے جس سے پردہ واجب ہے لیکن ایسی ضرورت ہے کہ بات کرنی ضروری ہو گئی، تو پھر قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ نرم لہجے میں بات نہ کرے، اجنبی عورت سے نرم لہجے میں بات نہ کرے، تھوڑی سی آواز میں ترشی اور تلخی کے انداز میں بات کرے تاکہ یہ جو صنف نازک ہونے کی وجہ سے رغبت پیدا ہو جاتی ہے
اس کا دروازہ بھی شریعت مطہرہ میں بند کر دیا۔ یہ وہ احکام تھے جو آج کی منزل میں گزرے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس پر میں وہ پردے والی آیات اور ان پر آج گفتگو کروں۔ دوسرا ایک بہت بڑا فتنہ جو میں نے عرض کیا تھا پچھلے درسوں میں بھی، میں ساتھ ساتھ اصلاح کرتا رہتا ہوں، کیونکہ جتنی جو بیماری ہو اس کا علاج کرانا پڑتا ہے، اور جو بیماریاں ہمارے اندر آ رہی ہیں غیروں کی طرف سے بڑی تیزی کے ساتھ، اس میں ایک یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کو بابا کا ٹائٹل دیا ہوا ہے کہ یہ جی بابوں کے پیچھے جاتے ہیں، بابوں سے دعائیں مانگتے ہیں، بابوں کو پھرتے ہیں۔ اور ایک تو بڑا ڈٹائی سے کہتا ہے کہ بابوں کا دین اور ہے، کتابوں کا دین اور ہے، لیکن ان سے کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور نہ کوئی ہمارے نوجوان سوچتے ہیں یہ کتابوں کا دین جو کہتا ہے تو یہ کتابیں آسمان سے اتری ہیں۔ جن کتابوں کا، یہ میری بات نوٹ کریں، وہ کہتا ہے بابوں کا دین اور ہے، کتابوں کا دین اور ہے، تو ان سے علماء نے پوچھا ہے کہ یہ کتابیں آسمان سے اتری ہیں؟ یہ جو تم البانی وغیرہ کے حافظ زبیر زئی کے حوالے دیتے ہو، پٹھان ہے جی، وہ پٹھان خبیث بد مذہب و بد عقیدہ، اس کی کتابوں کے حوالے دیتا تو یہ آسمان سے اتری ہے؟ کہتا ہے جی کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور ہے۔ آج کی منزل میں وہ آیات گزری، میں اس لیے چاہتا ہوں کہ 2-3 مقام میں عرض کر دوں۔ جن کو یہ بابا کہتا ہے، میں صرف آپ سے کہتا ہوں، مجھے کسی سے غرض نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے عقائد کی اصلاح ہو۔ کہ یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، مجھے کوئی اس کا مطلب بتا دے کہ اس سے مراد کون لوگ ہیں، اس سے مراد کون ہے؟ جن کو وہ بابے کہتے ہیں وہ نہیں تو اور کون ہے؟ پھر مجھے بتائیں کون ہے اس سے مراد۔ ایک جو آیت کریمہ 6 پارے میں گزری ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، 11ویں پارے میں سورہ یونس میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ سورہ یونس میں 11ویں پارے میں۔ اب اس آیت میں اگر دیکھیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں یہ اولیاء اللہ کس کا ٹائٹل ہے؟ جن کو یہ خبیث بابا کہہ کے معاذ اللہ ان کی توہین کرتا ہے، قرآن انہیں کہتا ہے خبردار، ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، قیامت کے دن انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ آیت کریمہ بڑے غور سے سنیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت جو ہے تو وہ ان لوگوں کے پاس ہے جو محسنین ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کی رحمت تو ان کے پاس ہے۔ پھر یہ آیت کریمہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ مفتی احمد یار صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامہ تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی صدیق اور صادق کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد اونچے درجے کے اولیاء اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس سے مراد اونچے درجے کے اولیاء اللہ۔ اور کسی عورت کو نبوت نہیں دی گئی، لیکن عورتوں کو ولایت دی گئی ہے۔ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائدہ، قرآن نے انہیں کہا ہے کانا امہ صدیقہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں اونچے درجے کی ولیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ولیوں کو بابا کہہ کے توہین کرتا ہے، نوجوانوں کو دین سے برگشتہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ تو میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ آپ ذرا ان آیتوں کو ذہن میں رکھیں اور غور کریں کہ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ میری رحمت اگر تمہیں چاہیے تو جو محسنین ہیں ان کے پاس ملے گی، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اور ایک اور آیت ذرا غور کر لیں، واتبع سبیل من اناب الی، یہ بابے جنہیں کہتے ہیں اولیاء اللہ، ہم ان کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ رب ادھر بھیج رہا ہے، ان کے پاس تو رب بھیج رہا ہے۔ واتبع سبیل من اناب الی، جس نے ہر معاملے میں میری طرف رجوع کیا ہے تم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبیل من اناب الی، سبحان اللہ۔ اور پھر اس سے بھی اوپر ذرا دیکھیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ، یہ بابا کہہ کے نفرت دلاتا ہے، تو ویسے کرنی تو حضور کے صحابی نہیں ہے، ظاہری زمانہ حضور کا پایا مگر حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، حضور نے منع فرما دیا۔ انہوں نے عرض کیا تھا حضور میرا دل بہت چاہتا ہے ملاقات کے لیے آؤں، لیکن بوڑھی ماں ہے، کوئی خدمت کرنے والا نہیں، تو حضور نے فرمایا تم میری زیارت کے لیے نہ آؤ، اپنی ماں کی خدمت کرو۔ لیکن مقام کیا ملا ان کو؟ خیر التابعین، خیر التابعین، تمام تابعین میں سے سب سے افضل حضرت اویس قرنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کی زیارت کی۔
سبحان اللہ. اور یہ حدیث غور سے سنیں، مسلم شریف میں ہے یہ حدیث شریف. حضور نے حضرت مولا علی سے فرمایا اور حضرت عمر سے فرمایا، یمن میں میرا ایک دوست رہتا ہے، اللہ اکبر، میرا ایک محبوب ہے یمن میں. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا مجھے یمن سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ میری محبت میں ہمہ وقت مستغرق رہتا ہے. سبحان اللہ. حضور نے نام بتایا، فرمایا اس کا نام اویس ہے، اللہ، یمن میں رہنے والا ہے. حضرت عمر اور حضرت علی سے فرمایا کہ تمہاری اس سے ملاقات ہوگی، جب بھی ملاقات ہو یہ میرا جبہ لے لو، میرے اویس کو جا کر کے تحفہ دینا اور میرا سلام بھی کہنا. اللہ، اویس سے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ولیوں کے پاس جانے سے منع کرتا ہے خبیث، حضور تو ادھر بھیج رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں تابعی افضل ہے یا صحابی افضل ہے؟ صحابی افضل ہے. جی جی، صحابی افضل ہے. تابعی تو وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کی زیارت کی، صحابی وہ ہے جس نے حضور کی زیارت کی. تو حضور صحابی کو تابعی کے پاس بھیج رہے ہیں. کیوں تھے وہ تابعی، لیکن حضور کی محبت کو جس طرح بڑھ کر اویس نے پایا ہے تابعین میں سے کسی نے نہیں پایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور میری اتنی محبت، حضور افضل ہے یا اویس کرنی افضل ہے؟ کیا حضور خود نہیں دعا فرماتے؟ وہ تو غاروں میں ہوتے تھے معراج پہ امت کے لیے. سرکار نے اس لیے بھیجا تاکہ قیامت تک میری امت کو پتہ چل جائے اللہ کے ولیوں سے دعا کرانے کا حضور نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سبحان ایسے کئی پیدا ہونے تھے جو اولیاء اللہ کی نفرتیں پیدا کرتے ہیں. یہ سب مٹ جائیں گے مگر اولیاء کی محبت اسی طرح زندہ و ثابت ہے. بے شک، بے شک، لا ریب. سبحان اللہ. واتبع سبیل من اناب الیہ، کون ہیں یہ؟ اللہ والے ہیں. اللہ والے. اور آج کی منزل میں یہ ساری تمید میں نے اس لیے باندھی کہ جو آیت آج کی منزل میں گزری ہے اس میں سمجھنا پھر آسان ہو جائے. یہ انہیں بابا کہتے ہیں، قرآن انہیں کہتا ہے اولیاء اللہ، محسنین، ابرار، متقین، صدیقین، صادقین. سبحان اللہ. یہ تو پیغمبر نے دعا مانگی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یا اللہ جو مجھے موت آئے تو دین اسلام پر آئے اور مرنے کے بعد جو تیرے نیکوکار بندے ہیں میری روح کو وہاں پہنچا دے. کعبۃ اللہ بھی ہمارے کچھ حاجی سردار محمد صاحب بھی جا رہے ہیں اور دوست بھی عمرے پہ جا رہے ہیں. یہ جب طواف کعبہ کریں گے تو ہر چکر میں رکن یمانی سے رکن اسود تک ایک ہی دعا مانگیں گے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. سبحان اللہ. جی یہ بابے نہیں تو کون ہیں یہ؟ پھر مجھے بتاؤ جن کے تمہیں بابا، انہیں تو قرآن کو ابرار کہہ رہے ہیں. وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا اللہ ہمیں جنت میں بھیجنا، پر اکیلے نہ بھیجنا، اپنے پیاروں ولیوں کے سنگ میں جنت. سبحان اللہ. ولی تو اکیلے نہیں جائیں گے. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب ان کے غلاموں کا کیا شان ہے اولیاء اللہ کا. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. حضور نے فرمایا ان من امتی 70,000 يدخلون الجنۃ بغیر حساب. میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ متفق علیہ حدیث ہے. سبحان اللہ. اور متفق علیہ حدیث وہ ہوتی ہے جو بخاری میں بھی ہو اور مسلم میں بھی ہو. 70,000 افراد ایسے ہیں جن کا حساب کتاب نہیں ہونا، وہ جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب. اور ایک حدیث شریف میں 70 لاکھ کا ذکر آیا. 70 لاکھ افراد میری امت میں ایسے ہیں جن کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ جو 70,000 یا 70 لاکھ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے ان سے کہا جائے گا اکیلے نہ جاؤ، اکیلے نہیں جانا، اپنے چاہنے والوں میں سے 70,000 کو ساتھ لے جاؤ. بھائی یہ بخاری اور مسلم کی متفق باب ہے، باب یدخلون الجنۃ بغیر حساب. چیپٹر ہی ایسا باندھا ہے، نام ہے، ان لوگوں کے بیان میں باب ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے.
ولیوں سے کہا جائے گا اکیلے نہ جاؤ، تمہارے ساتھ جو عقیدت رکھنے والے ہیں انہیں بھی ساتھ لے جاؤ، ان میں سے انتخاب کرو، چن کر 70,000 کو لے جاؤ، قربان جائیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ جنت میں جانے کا نقشہ حضور نے کھینچا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حدیث کے لفظ سنیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ جنت میں کیسے جائیں گے؟ حدیث شریف میں جڑیاں ڈالی ہوں، جیسے 4 گہرے یار باغ کی سیر کرنے جائیں نا تو باؤں میں بائیں ڈال کے جڑیاں ڈالی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے متماسکون۔ متماسکون کا معنی ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ لیے ہوں گے، ایک دوسرے کو تھامے ہوں گے، آخذم بعضهم بعضا، ایک دوسرے کو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوں گے، تھامے ہوں گے، کمر میں ہاتھ ڈال کر جپھی ڈالی ہوگی، اور کہاں جا رہے ہیں؟ جنت میں جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ حضور نے نقشہ کھینچا ہے، آخذم بعضهم بعضا متماسکون، جپھیاں ڈال کے جنڈیاں ڈال کے جنت میں جا رہے ہوں گے، اور سب سے آگے آگے ان کا مرشد کامل ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو کہتے ہیں جی یہ بابوں کے پیچھے پھرتے ہیں، مجھے کوئی یہ بتائے ان میں سے اس آیت کا کیا معنی ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر کسی کو بلایا جائے گا ان کے اماموں کے نام پر۔ میں نہیں کہتا میری کیا اوقات ہے، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے، نہ ہو تو جو چور کی سزا میری سزا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم میں نے نہیں لکھا، یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو عارف باللہ ہیں، جنہوں نے عربی میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں قیامت کے دن آواز آئے گی نقشبندیوں، چشتیوں، اللہ سبحان اللہ، اپنے اپنے شیخ کے پیچھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، و شان مصطفیٰ، سبحان اللہ، نور المصطفیٰ۔ جب کسی پہ اللہ بدبختی مسلط کرتا ہے، بزرگوں کو بھونکتا ہے کتے کی طرح، پھر وہ جس پہ حدیث شریف میں بدبختی اللہ کسی پہ مسلط، اولاد پہ بدبختی مسلط ہو ماں کے خلاف بک بک کرے گا، اولاد پہ بدبختی مسلط ہو باپ کے خلاف بک بک کرے گا، اور اس بد نصیب جس کی پر اللہ بدبختی کو مسلط کرتا ہے وہ اللہ کے ولیوں اور پیاروں کے خلاف بکواس کرے گا اور بک بک کرے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کا دن وہ ہے لوگوں کو ان کے اماموں کے نام پہ بلایا جائے گا۔ اور یہ حدیث کبھی نہ بھولنا، میرے آقا نے فرمایا المرء مع من حب۔ ایک صحابی نے پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور فرمایا تو نے کیا تیاری کی ہے قیامت کی؟ کیا صحابی بے نماز ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، بھائی ولی بے نماز نہیں ہوتا، یہ صحابی ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں، حضور نے پوچھا تم نے قیامت کا پوچھ رہے ہو تو قیامت کا پوچھنے والے تو نے تیاری کیا کی ہے؟ چاہیے تو یہ تھا نا، کہتے حضور میں 5 وقت نمازی بھی ہوں، 10 تسبیحیں صبح کرنا، 10 شابی کرنا، چاہیے تو یہ تھا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے یا رسول اللہ میں کوئی تیاری نہیں میری، لیکن ایک بات ضرور ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کیا تیاری کی ہے جنت قیامت کی؟ کہتے حضور تیاری کیا ہے؟ کوئی تیاری نہیں، ہاں اتنی بات ضرور ہے انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کا جواب اب سن لیں، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں پھر تجھے مبارک ہو، المرء مع من احب، جس سے بندہ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے اشاروں میں بتا دیا کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، جنت میں تو میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ المرء مع من احب، سبحان اللہ، سلامت رہے۔ غوث پاک سے محبت کرنے والے بابری سے، بھائی سارے اللہ والے ہیں، صحابہ 1.25 لاکھ ہیں، مگر دیکھیے نا صحابہ کی زندگیاں پڑھیں، کوئی سیدنا صدیق اکبر سے بہت محبت کرتا ہے، کوئی حضرت عمر سے محبت کرتا ہے، کوئی حضرت عثمان سے، کوئی علی پاک سے، یہ ایک لگن ہے نا کسی سے ہو جاتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حصے رکھے ہیں، ہر بندے کا حصہ جدا جدا رکھا ہے، سبحان اللہ جدا جدا رکھا ہے۔ کئی اولیاء اللہ کی لوگ بیعت ہونے جاتے تھے
تو وہ بیعت نہیں کرتے، فرماتے تمہارا حصہ فلاں شیخ کے پاس جاؤ، وہاں چلے جاؤ۔ تو یہ جو روحانی فیض کے حصے ہیں یہ اللہ نے رکھے ہیں اور خود بخود رشتہ جڑتا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے والد ماجد غازی اسلام فرماتے تھے، جتنے لوگ بیعت تھے نا، آپ فرماتے تھے تمہاری خدمت اللہ نے میرے ذمہ لگائی، تمہاری روحانی تربیت اور تمہارے روحانی معاملات یہ اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد لگائے ہیں، اس لیے میرے پاس بھیج دیا ہے، تم میرے بیعت ہو گئے ہو، تمہارے روحانی معاملات کا میں نگراں ہوں۔ یہ تو نظام ہے نا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مقام عطا کیے۔ آج کی منزل میں جو آیت گزری ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، پھر میں عرض کروں گا یہ جنہیں بابا کہہ کے جوانوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ پھر قرآن میں عباد الرحمن سے مراد کون ہے؟ یہ جینا والا خبیث اس سے مراد ہے جو خود بڑا بابا بنا ہوا ہے، اور لوگ جناب نہ آگے دیکھتے ہیں نہ پیچھے، نہ قرآن کی آیت سن۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جب زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی ان کے ساری سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اکڑ کر مغرور ہو کے متکبر ہو کے نہیں چلتے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب کسی جاہل اجڑ سے واسطہ پڑتا ہے تو اسے سلام کہہ کے اسے جدا ہو جاتے ہیں، بحث نہیں کرتے، جھگڑتے نہیں، الجھتے نہیں۔ اور تیسری شان سن لے کیا بیان، سبحان اللہ، اسی آیت کا اگلا حصہ ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ اللہ، یہ جنہیں بابے کہتے ہو اللہ کریم فرماتا ہے یہ میرے وہ پیارے ہیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ، ان کی راتیں بسر ہوتی ہیں اپنے پروردگار کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس میں بڑا پیارا انداز ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ، یہ وہ اللہ والے ہیں جن کی راتیں بسر ہوتی ہیں اپنے پروردگار کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات یبیتو کا معنی ہے رات بسر کرنا، سبحان اللہ، بات یبیتو رات بسر کرنا، یبیتونا یہ میرے وہ عباد الرحمن، یہ رحمان کے وہ بندے ہیں جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے پروردگار کے لیے، سجدم وقیاما، کبھی سجدے میں رات گزر جاتی ہے کبھی قیام میں گزر جاتی ہے۔ تو اللہ کے ولی تو عبادت گزار ہوتے ہیں نا۔ حضرت سیدہ زہرا پاک کا نہیں، آپ نے کئی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ رات کو عبادت کر رہی تھیں تو سجدے میں تھیں کہ مسجد نبوی میں حضرت بلال نے اذان کہہ دی، اذان ہو گئی تو آپ نے سلام پھیر کے نا ایک سرد آ بھری اور آپ نے اپنے رب سے باتیں کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا اے باری تعالیٰ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں، تیرے رسول کی بیٹی نے جی بھر کے ابھی تجھے سجدہ بھی نہیں کیا اور تیری رات ختم ہو گئی۔ والذین یبیتون لربہم سجدًا وقیاما، بھئی ہم نے جن اولیاء اللہ کو دیکھا ہے، ہم نے تو انہیں تہجد گزار دیکھا ہے۔ ہمارے حضرت قبلہ عالم ضیاء الامت جب ہائی کورٹ میں شریف بینچ کے جسٹس تھے نا، عدالت میں ہائی کورٹ میں جسٹس تھے، اور میں نے دیکھا کہ بیرا شریف سے اسلام آباد جب روانہ ہوتے تھے تو الحمدللہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ جب آپ روانہ ہونے لگتے تھے بڑی سرگی سحری کے بعد نکلتے تھے کیونکہ اسلام آباد عدالت پہنچنا ہوتا تھا اور عدالت میں کیس سنتے تھے جا کے، تو جب جانا ہوتا تو گھر سے نکل کر باوضو ہو کر کے تشریف لاتے اور سیدھے مسجد میں آتے، مسجد میں آ کر آپ تہجد کی نماز پڑھتے اور درگاہ شریف پہ حاضری دیتے اور پھر وہاں سے گاڑی پہ بیٹھ کے روانہ ہو جاتے۔ انہوں نے اتنی مصروفیات کے باوجود بھی تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں کی، اشراق، چاش، صبح بھی، ہم 20 تراویحوں میں ہم تھک جاتے ہیں تو حضور ضیاء الامت سوا پارہ تہجد میں 8 رکعت میں سنتے تھے۔ کوئی معمولی بات ہے؟ سوا پارہ تہجد کی 8 رکعت میں سنتے تھے، سوا پارہ تراویح میں سنتے تھے، اور پھر افطاری کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کے سوا پارہ اوابین کے 6 نفلوں میں سنتے تھے۔ درگاہ شریف پر درگاہ شریف پہ
رمضان شریف میں 3 قرآن مجید ختم ہوتے تھے، ایک تہجد میں، ایک اوابین میں اور ایک تراویح میں۔ سن 94 میں جب میں رمضان شریف میں پہلی دفعہ مدینہ پاک میں حاضر ہوا تو میں حضرت سے اجازت لینے کے لیے گیا، کیونکہ شیخ کی اجازت ضروری ہوتی ہے۔ میں پہنچا تو افطاری کا وقت قریب تھا، تو حضرت تشریف لا رہے تھے لنگر کھانے سے، مجھے فرمایا کہ افطاری میں وقت کم رہ گیا ہے، میں آپ کی افطاری کا بندوبست کروں۔ آپ افطاری کی اور مغرب کی نماز پڑھی تو مجھے وہاں 6 رکعتوں میں 12:15 سننے کا شرف حاصل ہوا، اور میں نے دیکھا کہ عشاء مغرب کی نماز ہوئی ہے تو امام صاحب جو مقرر تھے، اوابین کے اور امام تھے، تہجد کے حافظ صاحب اور تھے، اور جو تراویح والے تھے وہ اور تھے، 2.25 پارہ اوابین میں سنا گیا ہے جی۔ اور اس کے بعد حضرت اپنے کمرے میں تشریف لائے، مختصر کھانا تناول فرمایا، ادھر عشاء کی اذان ہو گئی۔ کیسے اللہ والے تھے، عشاء کی نماز پہ تراویح 2.25 پارہ پھر شروع ہو گیا ہاں جی۔ اتنا بڑھاپا اور پیرانہ سالی، تہجد میں بھی وہ 8 رکعت میں 2.25 پارہ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں ہے جی۔ اور ہم عمر میں بہت کم ہیں، لیکن تکلیفوں بیماریوں نے مجبور کر دیا کہ ہمارے لیے تو بیٹھ کے نماز پڑھنا مشکل ہو گیا ہے جی۔ لیکن کیسے اللہ والے تھے کہ 2.25 پارہ تہجد میں، 2.25 پارہ اوابین میں، 2.25 پارہ جو ہے وہ تراویح میں۔ کیوں؟ آپ ہی فرماتے تھے کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے رمضان شریف میں، اس لیے رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے زیادہ وقت میرے قرآن کے ساتھ گزاریں۔ اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضور غازی اسلام حضرت پیر محمد شاہ صاحب کو قرآن پاک سے اتنی محبت تھی کہ آپ رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے گھر والوں سے کہتے تھے پورے مہینے کا راشن پانی جتنا چاہیے سب لے لو، اور پورے رمضان میں تم نے مجھے پوچھنا نہیں، میں نے تمہیں پوچھنا نہیں۔ پورا مہینہ آپ مسجد میں معتکف رہتے تھے، پورا مہینہ، اور پورا مہینہ حافظوں کا جم گٹا ہوتا تھا، صبح بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، ظہر کو بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، عصر کو بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اتنی محبت تھی قرآن سے۔ 2.25 پارہ تہجد میں، 2.25 پارہ اوابین میں، 2.25 پارہ عشاء۔ تو یہ ہیں وعباد الرحمن الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں بھی اللہ کی عبادت میں، ان کے دن بھی اللہ کی عبادت، اور ان کی محبت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ بنے۔ اللہ کے پیاروں سے محبت کیا کرو، اولیاء اللہ کے نیاز مند رہا کرو۔ آج کی منزل کے یہ چند مقام تھے، میں نے عرض کیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا